مسیح یسوع کے جلالی اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو آج صبح ہم نے جی بھر کر پرستش کی اور ہم فاتح لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب لفظ ہم فاتح کہتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہم اخذ کرتے ہیں؟ ہاں جی، ہم نے کوئی جنگ لڑی اور وہ جنگ ہم جیت گئے اور اس وجہ سے ہم فاتح لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو یہ جو ماحول ہے، یہ آج کل کے جو حالات ہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ یہ جنگ ہے۔ لفظ وہ کشتی استعمال کرتا ہے تاکہ کوئی نیا ایماندار ڈر نہ جائے، کیونکہ پہلے سے ہی وہ اسے بتا دیا جائے کہ یہ جنگ ہے تو اکثر اوقات ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو جنگ ہے وہ آسمانی لشکر کے ساتھ ہے، تاریکی کے حاکموں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ان فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، اور تاریکی کے حاکم اور بدی کے حاکم، یہ جنگ تمہاری ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے کیونکہ تم حالت جنگ میں ہو تو خدا کے ہتھیار باندھ لو۔ کس کے ہتھیار؟ اکثر اوقات ہم جلد بازی میں کہہ دیتے ہیں اپنے ہتھیار باندھ لو، لیکن اپنے ہتھیار بائبل میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اپنے ہتھیار باندھ لو۔ جنگ کس کی ہے؟ جنگ یہوہ کی ہے، اور جنگ کے ہتھیار کون مہیا کرے گا؟ اگر ایک فوجی بھرتی ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے کے جاتا، اسے ہتھیار پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے خدا کے ہتھیار باندھ لو۔ اور یہ کون سے ہتھیار ہیں؟ یہ کلیشن کوپ نہیں ہے، یہ کوئی ٹینک بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایٹم بم بھی نہیں ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں روحانی ہتھیار دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اچھا یہ پھر آپ نے پڑھا تھا پہلے، ویسے کون سے ہتھیاروں کی بات کرتا ہو؟ ہاں جی، کون سے ہتھیار؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نجات کا خود پہن لیں، سچائی کا کمر کس، اور پھر وہ کہتا ہے راست بازی کا بختر، صلح کے جوتے اور روح کی تلوار، یعنی کہ خدا کا کلام۔ اور پھر وہ کہتا ہے روح میں دعا۔ روح میں دعا سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ غیر زبان۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس وجہ سے کیونکہ تم جھالتے جنگ میں ہو، اس وجہ سے جاگتے رہو اور دوسرے مقدسوں کے لیے دعا کیا کرو۔ کیا آج چرچ میں سچائی کا کمر کس ہے؟ کیا چرچ نے سچائی کا کمر کس باندھا ہوا ہے، یا صرف جھوٹے لبادے اوڑے ہوئے؟ راست بازی کے بختر سے کیا مراد ہے؟ راست بازی کا بختر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو اس بختر میں بیٹھ جاتا ہے وہ جنگ کے میدان میں گھومتا ہے، وہ جنگ کے میدان میں پھرتا ہے، مخالف افواج اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں، اس کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ جب آپ راست
بازی کا بختر پہنتے ہیں تو ابلیس آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ آپ پر اپنے تیر چلاتا ہے، وہ آپ پر اپنی تاثیریں بھیجتا ہے اور طرح طرح سے آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے راست بازی کا بختر پہنا ہوتا ہے، کوئی ابلیس کی چال، کوئی ابلیس کا ہتھیار آپ پر کام نہیں کرتا، بلکہ آپ راست بازی کے بختر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایمان کی سپر اور روح کی تلوار، کیا چرچ آج روح کی تلوار تھامے ہوئے ہے؟ کیا اس نے کلام کو اولویت دی ہوئی ہے؟ اس کی زندگی میں اس کا سارا ہتھیار گیان کلام کی طرف ہے کہ نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے روح میں دعا۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ہم غیر زبان بول بول کر فن خواہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ صرف ہم سنڈے کے سنڈے بولتے ہیں۔ غیر زبان بولنا یہ ایک پرسنل تجربہ ہے۔ روح میں دعا کرنا، روح میں گیت گانا، پرستش کرنا، یہ ایک پرسنل تجربہ ہے۔ ہاں، جب رحلم بنا ہو آپ ضرور غیر زبانوں میں دعا کریں، چرچ میں آئیں، غیر زبانوں سے بھر جائیں۔ غیر زبانیں بولنا یہ ایک پرسنل تجربہ۔ آپ چلتے ہوئے غیر زبانیں بولیں، آپ بیٹھتے ہوئے غیر زبانیں بولیں، بہنیں آٹا کھودتے ہوئے غیر زبانیں بول سکتی ہیں، کھانا بناتے ہوئے غیر زبانیں بول سکتی ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں، آپ بائک پر ہیں، غیر زبانیں بولیں، آپ چل رہے ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، غیر زبانیں بولیں۔ یہ روح میں دعا کرنا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمام مقدسوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ تم جنگ کی حالت میں۔ کیا چرچ آج دوسرے مقدسین کے لیے دعا کرتا ہے، شفایت کرتا ہے کہ میرا بھائی مسیح میں بڑھے، میرا بھائی روح القدس سے معمور ہو، میرا بھائی ورشپر بن جائے، میرا بھائی ایک پرستار ہو، میری بہن خداوند میں چلے، روز بروز ترقی کرے؟ مقدسوں کے لیے دعا، یہ بہت سے ہتھیار ہیں، ہم ان سب پر بات نہیں کر سکتے، لیکن آج میں چاہتا ہوں ہم دو ہتھیاروں پر بات کریں۔ سو میرا ٹاپک ہوگا ایک ایماندار کی زندگی میں ایمان اور روح میں دعا، یعنی غیر زبان بولنے کا تجربہ۔ ہاللیلویہ، او ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میری پھر بھی تھوڑا تالیاں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ کا نعرہ ابلیس کے منہ پر تماچوں کی طرح پڑتا ہے، اس لیے شرمایا مت کرے، اپنے سارے دل کے ساتھ، اپنی ساری جان کے ساتھ لگا دے اپنی جان کہ ہاللیلویہ۔ سو میرے ساتھ دکھا لیں یوسایا 28واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم 13ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یوسایا نبی کا صحیفہ 28واں باب اس کی 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ بھائی ایاز پڑھنے میں رہنمائی کر دیں۔ لیکن یہ بھی میں خوری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں، وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لرزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قح اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا؟ کس کو بات کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون،
قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے پر وہ شدوا نہ ہوئے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسے اور گرفتار ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خداوند ہم سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ یہ یہودا کا گھرانہ ہے، یہودا کے ایماندار، یہودا کا چرچ کبھی یہ ایماندار ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کے اندر ایمان نام کی چیز موجود نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے میں کس سے کلام کروں، میں کس کو دانش سکھاؤں، میں کس کے ساتھ فیض کی باتیں کروں، میں کسے کلام سناؤں؟ ان لوگوں کو یا ان کو جو شیر خوار ہے، جن کا ابھی ابھی دودھ چھڑوایا ہوا ہے، انہیں کیا سمجھ؟ ہم پینٹی کاسٹل ہیں، ہم بڑے اختیار سے اور بڑے شوق سے ہم کہتے ہیں کہ جو بچوں کا بپتسمہ دیتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں نہیں جنی دیر تک ایمان نہیں لے کے آئے بچہ ایمان نہیں لے آ سکتا، لیکن پینٹی کاسٹل ساری اپنی حالت کی گئی، اسی بچیاں تو بھی گئے گزرے، بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پاک ہیں، لیکن ایک ایماندار ہوتے ہوئے، ایک پینٹی کاسٹل شخص ہوتے ہوئے، پینٹی کاسٹل بھائی بہن ہوتے ہوئے، کیا میں واقعی ایماندار ہوں؟ خدا کیا کہتا ہے؟ تم میں سے ایمان جاتا رہا، اس لیے میں کس سے کلام کروں، میں کس سے بات کروں، کس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کروں، میں کسے اپنا کلام سناؤں، کسے؟ کیا آج کا ایماندار، کیا آج کا چرچ یہودا کے چرچ سے بہتر ہے؟ کیا خدا آج ایمانداروں سے کلام کرتا ہے؟ آپ نے یہاں پر پڑھا کہ میں کس کو دانش سکھاؤں، میں کس سے کلام کروں، یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے، خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، میں کسے اپنا روح القدس عطا کروں؟ حکمت کا کلام کس کی نعمت ہے؟ اور علمیت کا کلام کس کی نعمت ہے؟ ایمان کس کی نعمت ہے؟ اچھا، ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جب تک ہمیں غیر زبان نہ ملے اسی سمجھتے نہیں، اسی روح القدس نہ مانگو۔ لکھا ہے تم توبہ کرو، بپتسمہ لو اور روح القدس انعام کے لیے بھیک نہیں مانگی جاتی، گڑ گڑایا نہیں جاتا۔ ایمان روح القدس کی ایک نعمت، جس دن آپ نے توبہ کی، کوئی بندہ کرتا ہے توبہ؟ کوئی اپنی غلطی مانتا ہے؟ نہیں مانتا، لیکن یہ کون ہے جو آپ کے دل پر چوٹ لگاتا ہے اور آپ کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے؟ یہ روح القدس ہے۔ جس دن آپ نے کلام سنا، آپ کو چوٹ لگی، آپ کے اندر روح القدس نے ایمان پیدا کر دیا، تو ابھی بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس آپ کو ملا نہیں؟ روح القدس کو تو نہیں مل جاتا، لیکن اس کو بڑھانا، اس کی نعمتوں کو بڑھانا، اس کے اندر زندگی بسر کرنا۔ ماں جو ہے وہ روٹی بنا دیتی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، اگو پھر ماں پھر کو میری روٹی دے، وہ پہلی تھکی ہوتی گرمی دے وچ، تو وہ کیا کہے گی؟ جا پئی کھا، میں نے تو بنا دی، اب اسے لے نوش کر، اسے کھا جا۔ تو
یہ آپ کو مل چکا ہے، لیکن غیر زبان کیا ہے؟ وہ ایک مہر ہے۔ ہاللیلویا! جب آپ غیر زبان بولتے ہیں تو یہ مہر ہو جاتی ہے۔ ابلیس کے منہ پر یہ تماچے، ابلیس کے منہ پر یہ فتح کا اعلان بن جاتی ہے۔ ہاللیلویا! ایمان دار کا مطلب بڑا سادہ ہے، کوئی چیز رکھنا۔ دار کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز رکھنا۔ رشتہ دار، ہم نے رشتہ رکھا ہوا ہے اس لیے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ کوئی تھانے دار ہے، اس کے پاس تھانہ ہے اس لیے وہ تھانے دار ہے۔ ایماندار جس کے پاس ایمان ہے، جس نے ایمان رکھا ہوا ہے، وہ ایماندار ہے۔ ہاللیلویا! 16ویں آیت پڑھ دے بھائی، کوئی بہن یا کوئی بھائی پڑھ دے 16ویں آیت یہاں پر بڑا۔ دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کا سرے کا پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ ہاللیلویا! جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ قائم رہے گا۔ ایمان آپ کو قائم رکھ دیتا ہے خدا میں، ایمان آپ کو مسیح میں قائم کر دیتا ہے۔ ایماندار کا مطلب کہ جس نے ایمان رکھا ہوا ہے۔ یہ ہم نے 16ویں آیت پڑھی، اس میں ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبرانی میں اس کے لیے امان لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم ایمان کے لیے اکثر اوقات کہتے ہیں بھروسہ رکھنا۔ ہم ایمان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بھروسہ رکھنا، اعتقاد کر لینا۔ لیکن یہاں پر جو مطلب آیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر کہ خدا کو اپنا باپ مان لینا، یہ ایمان ہے۔ ہاللیلویا! خدا کو اپنا باپ مان لینا۔ امان جو لفظ استعمال ہوا ہے، کونے کے سرے کے پتھر پر جو ایمان لاتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اور ایمان جب ہم خدا کو اپنا باپ مان لیتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں تو خدا میں ہم قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبی التجائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باپ ہے، باپ کو ایک بار ہی منگی جائے، دوسری بار منگن کی لوڑ نہیں پڑتی۔ ہاللیلویا! 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 ایماندار سادہ لفظوں میں نے بتایا کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ ایماندار۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایماندار دنیا کا سب سے خطرناک ترین انسان ہے۔ ہاللیلویا! 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 کیوں خطرناک ہے؟ پوچھیں مجھ سے، کیوں خطرناک ہے؟ ہاللیلویا! وہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس دنیا کے حاکم نے، اس تاریکی کے حاکم نے دنیا کو اندھا بنایا ہوا ہے۔ ایک ایماندار کے پاس اندھا پر دور کرنے کی قدرت ہے۔ اس حاکم نے انسانوں کو اپاہج بنایا ہوا ہے۔ ایک ایماندار کے پاس ایک اپاہج کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی قدرت موجود ہے۔ اس حاکم نے لوگوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ایک ایماندار کے پاس انہیں شفا دینے کی قدرت ہے۔ اس حاکم نے لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک ایماندار جب اس حاکم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ حاکم خود بخود ڈر کر خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اچھا کیوں وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے؟ ہونا ہے پوچھو۔ کیونکہ مسیح نے کہا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی
तमाम फौजों पर गालिब आओ। हालेलुया। तो कौन कौन समझता है कि आप खतरनाक लोग हैं खुदा के? हालेलुया। खतरनाक हो इब्लीस वास्ते। इन खतरनाक लोगों की फहरिस्त एक जगह पर लगाई गई, सब लोगों की तो नहीं लगाई गई लेकिन बहुतों की लगाई गई है। अब्रानियों 11 बाब सब बाप वाकिफ हैं, ज़रा ये पढ़े। अच्छा, ये पूरा बाब पढ़ने वाला है लेकिन मैंने रैंडमली वैसे ही 32वीं आयत से मैंने चूज़ कर लिया। आप घरों में जाकर ये पूरा बाब पढ़ सकते हैं। अब्रानियों 11वां बाब 32वीं आयत से कोई भी भाई बहन पढ़ने में रहनुमाई कर दे। और अब क्या करूं, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदाऊं और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और शमूएल और नबियों का अहवाल बयान कर। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, और तूने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। हालेलुया। शुक्रिया खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे। ओ हालेलुया। सल्तनतें मगलूब करने वाले लोग, ओ बहनों ने अपने मुर्दों को जिंदा देखा। हालेलुया। आग की तेजी बुझा दी गई, शेरों ने अपने मुंह बंद कर लिए। किस वजह से? ईमान के वसीले से। क्योंकि ये खतरनाक है, शेर बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक एक ईमानदार है। हालेलुया। आग से हम सब डरते हैं, आग सबसे खतरनाक है, लेकिन ये कैसा ईमानदार है, ये कितना उससे भी खतरनाक है कि ये अंदर चला जाता है और आग की तेजी बुझ जाती है। हालेलुया। 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 ओ प्रेज राशिमा खोथोलोड़ो सोरो खोथोलोड़ो रबा। कितने जबरदस्त खातीन और मर्द हजरात हैं ये। क्या हमारे जहनों में ये आया होगा कि कभी इन्होंने गुनाह नहीं किया? ये परफेक्ट कामल तरीन इंसान, अपनी जिंदगी में कभी इन्होंने खता नहीं की, पाकीज़ तरीन लोग। कितने ये समझते हैं? साडी कलीसिया कलाम से वाकिफ है। हालेलुया। इस फहरिस्त में आप चोर डाकू भी देखेंगे, इस फहरिस्त में आप जानी भी देखेंगे, इस फहरिस्त में आपको कातिल भी मिलेंगे, इस फहरिस्त में आपको झूठे भी मिलेंगे। इसलिए तो एलिया के बारे में कहा गया कि हम एलिया हमारा, ये तमाम लोग हमारे हम तबीयत बहन भाई। लेकिन क्या फर्क है इनमें और हम में? हम क्यों उस तौर से खतरनाक साबित नहीं होते? पाकीज़गी, क्या वो ज्यादा पाक थे? हाँ, पाकीज़गी का एक अपना मेयार है, एक अपना मकाम है, क्योंकि पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते, हम पाकीज़गी के बगैर खुदा के पास आ नहीं सकते। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करे। इन लोगों में एक चीज कॉमन थी, एक बात कॉमन थी, सिर्फ एक लफ्ज। क्या था? ईमान। सबसे खतरनाक तरीन हथियार आपके लिए, आप जब ईमान ले आते हैं तो आप खुदा के सबसे खतरनाक तरीन इंसान बन जाते हैं। ईमान, वो ईमान रखते थे। और थोड़े सिर फिरे क्यों?
پانی تے کوئی چلدا ہے؟ یسوع نو ویکھیا تو دوڑ پیا پیچھے، خدا تو کہے تو میں بھی آؤں. سر پھرا، مردوں کو زندہ کر دیتے. ڈینیل کولنڈا بہت بڑا ایک خادم ہے، یہ سکسیسر ہے رینالڈ بونکے کا. اس سے پوچھا گیا ڈینیل کولنڈا تو دعا کرتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو دعا کرتا بہت کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی مردوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا آخری بار آپ نے کسی مرے ہوئے شخص کے لیے کب دعا کی تھی؟ آج مجھے ایسے سرپھرے انسان ہونے کی ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے آپ کریزی ہو جائیں اس کے پیچھے، آپ جائیں اور کسی مردے کے لیے دعا کرنا شروع کریں. ایک ایسا شخص ملتا ہے، رینالڈ بونکے کے ساتھ ہی ایک شخص، ایک پادری گیا، بندہ مرا پڑا ہے، جنازہ پڑھنا تھا اور سارے جنازے واسطے تیار ہو رہا ہے، کوئی دعا کر رہے ہیں. وہ ایک الگ کمرے میں جہاں پر وہ مردہ پڑا ہوا تھا، وہ وہاں پر جاتا ہے، اس مردے کو کھڑا کر کے دیوار سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یسوع مسیح کے نام سے زندہ ہو جاتا. وہ مردہ پھر سے گر جاتا ہے. یہ کیسا سر پھرا انسان ہے. پھر اسے کھڑا کرتا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے. اب جب آوازیں زیادہ آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. اب جھرمٹ جو ہے وہ مچنا شروع ہو گیا. لوگ اس کمرے میں آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہیں یہ کیسا کریزی انسان ہے، کیسا پاگل ہے. یہ بندہ مرا پڑا اس کو کھڑا کر رہا ہے. اور پھر اس نے ایسے ہی دعا کرنا شروع کی اور اس نے کہا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کی دعا کو رائگاں جانے نہیں دیتا. اور اس بار پھر اس نے اس مردے کو کھڑا کیا اور یسوع مسیح کے نام سے کہا کہ اے مردے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ زندہ ہو جا. اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. ہاللیلویا. آج خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی ایسے صرف لوگ بن جائیں. ایماندار خطرناک ہے، ایماندار سرپھرا ہے. فوجی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوجی کو کیا کہتے ہیں؟ فوجیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی جان لگا دیتے ہیں. انہیں بس کہا جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم مر جائیں گے، وہ نہیں دیکھتے کوئی کیا کہے گا، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں چوٹ لگ جائے گی. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ پھر کرتے جاتے ہیں. ہاللیلویا. رزق اٹھانے والے بھی. ایماندار کیا ہے؟ پہلی بات پہلی بات ایماندار خطرناک ہے، ایماندار سرپھرا ہے اور ایماندار رزق اٹھانے والا ہے. جیسے میں نے پطرس کا کہا، رزق اٹھایا، اس نے چلا گیا. وہ پھر پطرس کی بات کرتے ہیں. یسوع پیچھے ایک ٹوکرا لے کے بیٹھا ہے. کنیا روٹیاں سن وہ ہوں 12 کے حساب نہ سارا انہیں بانٹ دیتی. اچھا وہاں پر لوف لفظ استعمال ہوا ہے. لوف ہوتا ہے رول چھوٹا سا. تو بنا کے دیں نا ماما بچیاں، بڑا رول نہیں سی. روٹی تے بچیاں واسطے چھوٹی ہوتی ہے، جو ماما ٹفن بنا کے دیا بچیاں کو چھوٹی ہی روٹی ہوتی ہے نا، وہ بڑی روٹی تو نہیں ہوتی. تو ماں نے اسے چھوٹے چھوٹے لوفس بنا کے دیے. اب رزق کیا ہے کہ پطرس کے پاس چھوٹا سا لوف آیا، ٹکڑا آیا، 12 شاگردوں کو بانٹی نہ. خدا نے جاؤ بانٹ دو. اور پطرس جا رہا ہے. پھر یسوع دیکھنے یسوع دیکھ لے اگے پتہ نہیں بندہ بیٹھا ہے چوڑا تے چنگا تگڑا. پطرس انہوں میں تو آئے گا وہ ایسی دن آئے داڑھی نہیں کی ہوگی. لیکن پطرس پھر یسوع مسیح کو دیکھتا اور یسوع سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا. جہاں دے تو صحیح. وہ جاتا ہے اور پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر اس انسان کو دیکھتا ہے
لیکن کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے، اس نے کہا نہیں، میرے مالک نے کہا ہے، میرے کمانڈر نے کہا ہے، میں جاؤں گا اور یہ اسے دے کر آؤں گا، اور جیسے ہی اسے دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں پھر سے وہی لوز۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چھوڑ دے بھائی سے، پریچنگ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا آپ پریچنگ انجوائے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو میں اپنی پریچنگ خود انجوائے کر رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ خدا کا کلام ہے، زندگی بخش کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ رزق اٹھانے والے، آپ رزق اٹھانے والے بن جائیں۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو ایمان رکھیں، اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے تو ایمان رکھیں، اگر آپ بیمار ہیں تو ایمان رکھیں، آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں تو ایمان رکھیں، آپ آخری سانسیں گر رہے ہیں تو ایمان رکھیں، آپ کا دل فیل ہو چکا ہے تو ایمان رکھیں، آپ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ایمان رکھیں، آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ایمان رکھیں، آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو ایمان رکھیں، آپ کے کان چلے گئے ہیں تو ایمان رکھیں، آپ کی آواز چلی گئی ہے تو ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان ہی کے سبب سے شہروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، آگ کی تپش تھم جاتی ہے اور ابلیس اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان بڑے بڑے معجزے ہوں گے، لیکن یقین جانیے کہ آپ اگر ایمان لاتے ہیں تو آپ مر چکے ہیں تب بھی آپ زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایمان ہی تھا کہ الیشا پتہ نہیں کب سے مر کھپ گیا، الیشا کی ہڈیاں نہ جانے کب سے سوکھ گئی، لیکن جیسے ہی اس کی قبر میں کسی مردے کو رکھا، اس مردے کو اس کی ہڈی ٹچ ہو گئی تو وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا۔ ایمان کی قوت۔ ہاللیلویا۔ او رابا شکر کا تھا رابا۔ ایمان، میں نے آپ سے کہا کہ ایمان جو ہے وہ آلریڈی روح القدس کی نعمت ہے۔ کوئی نعمت نہیں ہے آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس غیر زبان، نہ آپ کے پاس معجزات کی نعمت، نہ آپ کے پاس شفا کی نعمت، نہ آپ کے پاس ترجمے کی نعمت، نہ آپ کے پاس نبوت کی نعمت۔ کوئی فکر نہیں کریں، آپ ایمان رکھیں، خداوند آپ کو دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، او ہاللیلویا۔ لیکن ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں اور ایمان نہیں ہے تو پھر آپ خطرناک نہیں ہیں، خطرناک حالت میں۔ سو ایمان رکھیں، ایمان ہی کے سبب سے آپ کو باقی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ اگر ایمان جاتا رہا تو پھر کچھ بھی نہیں، لیکن اگر ایمان ہے تو آپ کی زندگی میں روح القدس کام کرنا شروع کرے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مردے زندہ ہوں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور نجات پانے والے لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ نگڑے چلنا شروع ہو گئے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مردے زندہ ہو گئے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ گنگے بولنا شروع ہو گئے ہیں، بہرے سننا شروع ہو گئے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان سے آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ زیادہ بات نہیں کرتا، دوسری بات کی طرف چلیں۔ غیر زبان، غیر زبان کیا ہے؟ ایماندار کے پاس یہ تجربہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایمان کا مکاشفہ آپ کو مل گیا ہے یا تھوڑا اور سناؤ؟ میرے پاس ہے کافی، پھر تو کڑیال لکھنا ہے۔ غیر زبان کیا ہے؟ غیر زبان ایک ایسا تجربہ ہے، روح القدس کا مافوق الفطرت تجربہ، کہ اس میں انسان، شخص ایماندار، دو چند لفظ، دو سے زیادہ لفظ یا مسلسل لفظ، اور پھر پرستش بھی، اور پھر ستائش بھی، اور پھر وہ حمد بھی جب کرنا شروع کر دے، ایسی اجنبی زبان
جو اس نے کبھی نہ سیکھی ہو، جو اسے کبھی نہ ملی ہو، جو اسے کبھی نہ سکھائی گئی ہو، اور ایسی زبان میں وہ اگر بولنا شروع کر دے، حمد کرنا شروع کر دے، اسے غیر زبان کا تجربہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ غیر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیٹرس، جس کا مطلب ہے الگ، مختلف، اور زبان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یونانی میں کیلوسا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا سے گفتگو کرنا۔ ایک ایسی الگ زبان میں، ایک ایسی اجنبی زبان میں جو مجھے نہیں آتی، لیکن میں اس زبان میں خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ روح میں دعا کرنا ہے، یہ غیر زبان بولنا ہے۔ ہاللیلویا! سو جب آپ روح القدس کا مکاشفہ حاصل کرتے ہیں، روح القدس کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو روح القدس آپ کو ٹچ کرتا ہے، روح القدس کی آگ آپ کو چھوتی ہے، اور پھر آپ یہ زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو دشمن کی فوجیں پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں تو دشمن کے موسم پر آپ کی یہ زبان تیروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے سامنے ابلیس کی جرت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ٹھہر بھی سکے۔ غیر زبان دو قسم کی ہے، دو اصناف ہیں۔ پہلی قسم جو ہم نے عید پینتیکوست پر دیکھا، سب کے سب روح القدس سے معمور ہو گئے، سب کے سب غیر زبان بول رہے تھے، سب کے سب ان زبانوں کو سمجھ رہے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کو سندھی کبھی نہیں آئی، آپ سندھی بولنا شروع ہو گئے۔ آپ کو سرائکی کبھی نہیں آئی، آپ سرائکی بول رہے ہیں۔ آپ کو انگریزی کبھی نہیں ہے، آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کو عربی نہیں آئی، آپ عربی میں بات کر رہے ہیں، اور جو عربی سمجھنے والا ہے اسے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ انگریز سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے انگریزی میں، بلوچی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ بلوچی میں بات کر رہا ہے، اور سندھی والا کون سمجھ رہا ہوگا کہ یہ سندھی میں کیا بات کر رہا ہے۔ اور یہ صرف پینتیکوست کے وقت ہی نہیں ہوا، آج کل بھی آپ دیکھیں گے تو ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور روز مثال کے طور پر بھائی بھگت سنگھ یہاں پر آیا سندھ میں، ٹھیٹھ پنجابی شخص، سکھ گھرانے سے تعلق، سندھی کبھی نہیں آئی۔ خدا نے اسے کہا کہ سندھی بائبلیں لے اور فلاں گوٹ میں جا اور وہاں پر کلام بھی سنا۔ اس نے کہا خداوند مجھے ٹرانسلیٹر چاہیے۔ اس نے کہا جا میں تجھے دے دوں گا وہیں پر، اور جاتا ہے، بائبل ڈسٹریبیوٹس ہو جاتی ہیں، عبادت بھی ہو جاتی ہے، گیت شیت گا دیے جاتے ہیں، اب کلام کی باری۔ اور وہ جو میٹنگ پریزائڈر ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی بھائی بھگت سنگھ آئیں گے، بھائی بھگت سنگھ امید ہے میں ان کی کرا، ہمیں کی کرا میں آتی نہیں۔ تو خدا سے وہ کہتا ہے خدا میں کیا کروں؟ نے کہا تو بول، جو بھی بول تو بولنا، تو بول بس ہمت کر۔ کہتا میں نے پنجابی میں شروع، لیکن وہ پنجابی میں بات کر رہا ہے اور اگلا بندہ سندھی، اس سندھی میں سمجھ رہا ہے۔ ہاللیلویا! او ہاللیلویا! ایک آدمی کا بزرگ تھا، شاید اس نے اسمبلی نہیں کی تھی، اور لیکن صاحب بتاتے ہیں کہ اس کو لے نہیں سکتے کیونکہ پڑھا لکھا بھی نہیں سی، لیکن خدا نے اسے چنا ہوا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا مجھے مخصوص کرے، ہر دوسرے تیسرے دن وہ پہنچ جاتا کہ مجھے مخصوص کرے۔ سارے اس کو کہتے پاجی تھی رہن دو والی، تسی ان کی خدمت کرو۔ نہیں، خدا کا میرے پاس بلاوا ہے، آپ مجھے مخصوص کریں، لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، ایک دن سویڈش ٹیم آئی ہوتی ہے، دعائیا سیشن چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور سب غیر زبان میں بات کر رہے تھے، اور ایک سویڈش شخص پوچھتا ہے کہ انہوں سویڈش آتی ہے؟ وہ کہتا نہیں سر انہوں دے ٹھیک طریقے سے اردو بھی نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ اسے اگر ٹھیک سے اردو نہیں آتی تو یہ سویڈش میں کیسے بات کر رہا ہے، اور سویڈش میں یہ کہہ جا رہا ہے کہ خدا کا میرے پاس بلاوا ہے، کوئی چیز مجھے خدمت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور اسی دن سے اس شخص کو مخصوص کیا اور وہ بہت بڑا خادم بنا۔ ہاللیلویا! اچھا، یہ ایک قسم۔
ہوں دوسری قسم پہلا کرنتھیوں 14 باب میں ہے، جب تم غیر زبان بولو گے کوئی اسے نہیں سمجھے گا. اچھا اتنا بہت ہے کہ وہ نہیں سمجھے گا نا، جی ایسی بولنے سانو نہیں سمجھ آنا، کسی اور سمجھ نہیں آنا. غیر زبان سے ہوتا کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلے کرنتھیوں 14 باب ہے، اس کی دوسری تیسری چوتھی آیت پر ہم غور کریں گے. بھلے رہنے دے، ٹائم زیادہ ہو رہا. پہلی بات کیا ہے کہ جو غیر زبان بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. ترقی کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اوئیکوڈومیا. اوئیکوڈومیا یعنی کہ دو لفظ ہیں، اوئیکوس یعنی کہ گھر، ڈومیا مطلب ایسی عمارت جس کی بنیاد مضبوط ہونا شروع ہو جائے. یعنی کہ اوئیکوڈومیا ایسی بنیاد، ایسا گھر، ایسی عمارت جس کی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں. ہاللیلویا. لیکن کس میں اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی؟ خداوند یسوع مسیح ناصری میں اس کی بنیادیں خدا کے کلام میں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کی بنیادیں پرستش میں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کی بنیادیں خداوند کے کلام میں، اس کی بنیادیں روح القدس کی نعمتوں میں. اور جب آپ ترقی کرنا شروع کریں گے تب آپ کا چرچ بھی ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تو نجات پا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اس وجہ سے آپ اگر ترقی پائیں گے تو آپ کا گھرانہ، آپ کا چرچ، آپ کے لوگ ترقی پانا شروع کر دیں گے. ہاللیلویا. اچھا پھر ابلیس کا جو ہے نا بڑا منصوبہ ہے کہ کوئی بندہ غیر زبان نہ بولے. وہ شک پیدا کرے گا کہ نہیں یہ پادری صاحب نے بولی سی یار ہے تیرے ذہن تا آ گئی، اور نہیں ایڈر صاحب نے بولی سی وہ لگ گئی، نہیں اے تیری مما نے بولی سی، نہیں ہے بھائی ایڈر صاحب نے بولی سی یار میری، تو نہ بول. آتا ہے کہ نہیں ایسا آتا؟ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ غیر زبان میں بات کریں. ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. یہاں پر لکھا ہے کہ جو غیر زبان میں بات کرتا ہے وہ خدا سے بات کرتا ہے. ہاللیلویا. کسی میں کوئی نہیں سمجھتا. آپ جب غیر زبان بول رہے ہوں گے، اچھا پہلی بات جب آپ بدو کا کیس میں ہیں، آپ اردو بول رہے ہوں گے، اسے سمجھ میں آ جائے گی. وہ پلان بنا لیں گے، اچھا آگے منگا لیا میں پہلے پانی منگوا رہا. اچھا باندھ دو ہم سمجھ آئے. اچھا رسی منگوا لو، چاقو منگوا لو، ہمیں چاقو لایا کی رسی کاٹ لا. لیکن جب آپ غیر زبان میں بات کریں گے اس میں کوئی نہیں آ سکتا، اس میں ابلیس نہیں آ سکتا، اس میں دوسرا تیسرا شخص نہیں آ سکتا. جب آپ غیر زبان بولتے ہیں تو آپ خدا سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور اس بات میں، اس بات چیت کے اندر، اس گفتگو کے اندر کوئی دوسرا تیسرا ایرا گہرا نتو خیرا نہیں آ سکتا. ہاللیلویا. جب آپ نبوت کریں گے آپ کو وجہ کی ضرورت ہے. جب آپ کسی کو شفا دیں گے، کوئی بیمار ہوگا تو بھی شفا دینے کی ضرورت پڑے گی. جب آپ کسی کے ساتھ حکمت کا کلام کر رہے ہیں چاہیں گے تو کوئی وجہ ہوگی، علم کا کلام کریں گے تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی معجزہ کرنا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. لیکن باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. جب میں غیر زبانوں میں بات کرتا ہوں تو خدا سے بات کرتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ابلیس ڈرتا ہے کہ آپ غیر زبان نہ بولیں. تو جب یہ آپ کے ذہن میں کوئی روح القدس نیا لفظ ڈالے تو مت شک کریں، شک کے اوپر شک کریں کہ ابلیس میں تجھ پر شک کرتا ہوں. اچھا سارے ہر بری خدا نہیں کیوں شک کر؟ کبھی ابلیس نے بھی شک کیتا ہے؟ کوئی ابلیس کالج کا رہے باہر گل پا رہا تو ان کو یا یہ پتہ نہیں شک کبھی یہاں جا کے. لیکن جب خدا کوئی بات کرتا ہے تبھی شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ رہناٹ موقع سے کسی نے کہا کہ آپ کو کبھی شک نہیں ہوا کہ یہ اندھا یا یہ بندہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے مجھے شک ہوتا ہے. کہتا ہے وہ حیران کہ بھائی کیسے آپ کو شک ہوتا ہے؟ کہتا ہے مجھے شک کے اوپر شک ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہاللیلویا. اچھا ایسا ایسا تھوڑا ہاللیلویا ٹھنڈا ہو گیا.
اچھا پھر ہم نے دیکھا غیر زبان کیا کرتی ہے. غیر زبان پہلے نمبر پر غیر زبان جب ہم بولتے ہیں تو ہم ترقی کرتے ہیں. دوسری بات جب ہم غیر زبان بولتے ہیں تو خدا سے بات کرتے ہیں. تیسری بات غیر زبان جب ہم بولتے ہیں تو بھید کی باتیں کرتے ہیں. ہاللیلویا. جب آپ غیر زبان بول رہے ہوں گے تو آپ کی پتہ کھلنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ غیر زبانی بول رہے ہوں گے تو آپ کے کان کھلنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ غیر زبانی بولنا شروع کریں گے تو آپ کے منہ سے خدا کی ستائش نکلنا شروع ہو جائے گی. آپ بھید کی باتیں دیکھنا شروع ہو جائیں گے. آپ سننا شروع ہو جائیں گے. آپ روحانی رحم میں زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. جب پھر خدا جو آپ کو دکھانا چاہے گا آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. جو خدا آپ سے بولنا چاہے گا آپ سننا شروع کر دیں گے. جو آپ سے خدا کہلوانا چاہے گا وہ آپ کہنا شروع کر دیں گے. اور جیسے آپ کو خدا رہنمائی کرے گا کہ یہ راہ درست ہے آپ اس راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ ایک ایسی عمارت بنانا شروع کر بیٹھیں گے کہ اس پر عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہیں آئیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا او ہاللیلویا. اچھا ہم نے یہ کرنتھیوں سے پڑھا ہے. پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی دوسری تیسری چوتھی ہے. جلدی سے میں رومیو میں جاؤں گا. یہ سب آیت سب کو آتی ہے. رومیو 28 باب اور اس کی 8 باب اور اس کی 26ویں آیت ہے. سب کو معلوم ہے. رول کچھ کمزوری میں زور بخشتا ہے اور جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے دعا کریں. اور وہ پھر کہتا ہے کہ روح خود آئیں بھر کر ہماری روح کے ساتھ مل کر باپ سے بات کرتا ہے. ہاللیلویا. جن کے غیر زبان بولنے والا شخص شفایت کرتا ہے. جو اردو میں دعا کی جاتی ہے پنجابی کی کی جاتی ہے انگریزی کی جاتی ہے لفظ مک جاتے 5 منٹ بعد پھر کڑی بیٹھی گی 10 منٹ بعد پھر. لیکن یقین جانے جب غیر زبانوں میں آپ دعا کرنا شروع کریں پھر آپ گھڑی کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک بوجھ آ جائے گا. لکھا ہے کہ روح کچھ آئیں بھرنا شروع کر دے. آپ جتنی مرضی اردو میں دعا کریں آپ کو رونا آئے گا ہی نہیں. پینٹیکاسٹ گلیڈو کیوں سن غیر زبان تھے. غیر زبان بولی جاتے سن. غیر زبان پھر 14 باب میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ غیر زبان شکر گزاری ہے. شکر گزاری جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں لاکھ تو لاکھ واری ہوتی نہیں. لیکن غیر زبان میں جب آپ دعا کریں گے تو لاکھ واری بھی ہوئے گی کروڑا واری بھی ہوئے گی تیاربا واری بھی ہوئے گی. ہاللیلویا. آئیں بھر بھر کر آپ بہت خوش ہیں لیکن آپ نے غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیا. وہ بوجھ آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گا اور آپ رونا شروع ہو جائیں گے. اکثر اوقات آپ پرستش کریں گے غیر زبانوں میں غیر زبانوں میں گیت گانا شروع کر دیں گے. اور پھر جو کام ہے ادھورے کام بھی وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. آخری والا پڑھتے ہیں. یسایا 28ویں باب میں چلتے ہیں. جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پر ہم ختم کریں گے. 28واں باب 11ویں اور 12ویں آیت. جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں. لیکن وہ بیگانہ لوگوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھکے ماندوں کو آرام دو اور یہ تازگی ہے اور وہ شنوا نہ ہو. شکریہ. اچھا پہلی بات اس کے اندر کیا ہے. اچھا بیگانہ زبان بیگانہ لفظ اے غیر زبان کی گل ہوگی. بیگانہ لفظ یعنی کہ بیگانہ زبان اجنبی زبان یعنی کہ غیر زبان. جو شخص غیر زبان بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے آرام پاتا ہے. جب آپ غیر زبان بول رہے ہیں تو آپ کی روح آرام پا رہی ہوگی. جب آپ غیر زبان بولیں گے تو آپ کی روح شاد ہو رہی ہوگی. جب آپ غیر زبان بول رہے ہوں گے تو آپ کی تھکاوٹ جاتی رہے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. دوسری بات اس کے اندر کیا ملتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے تم تھکے ماندوں کو آرام دو. کہ دیکھا پلاپی غیر زبان آرام پایا ہے تو پھر دوجیا بھی دیو. آگے میں نے بات کہی تھی
کہ کلام کہتا ہے تو نجات پا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تو ترقی کرے گا۔ جب ہم غیر زبان بولتے ہیں ہم ترقی کرتے ہیں، اس وجہ سے چرچ بھی پھر ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر کہتا ہے کہ جو غیر زبان بولتا ہے وہ آرام پاتا ہے، اور پھر جو غیر زبان بولتا ہے وہ دوسروں کو بھی آرام دیتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ تازگی ہے، جو غیر زبان بولتا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ تازگی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی روح تازہ دم ہو جاتی ہے۔ ایک فوجی اگر تازہ دم نہیں ہے تو وہ آدھی جنگ میں ہلاک ہو جائے گا، لیکن جو شخص جو فوجی ہر روز تازہ دم رہتا ہے وہ اختتام تک فاتح ہوگا، وہ جب آخری جنگ کے آخری حصے میں ہوگا تب بھی وہ تازہ ہے، اور وہ پھر ابلیس کی ساری فوجوں پر فاتح ہوگا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آپ جتنا چاہتے ہیں آپ تازہ دم ہو سکتے ہیں، آپ کو صرف غیر زبان بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ غیر زبان بولیں تو ابلیس شکست کھانا شروع ہو جائے گا، ابلیسی فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی، ابلیسی قوتیں ہتھیار ڈالنا شروع ہو جائیں گی، ابلیسی قوتیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گی، ابلیسی قوتیں جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہوں گے وہاں سے 10 قدم پیچھے مڑ کر، جیسے ہی وہ آپ کو دیکھے گا وہ پیچھے 10 قدم پیچھے دوڑ لا جائے گا کہ اگے جڑا بندہ نہ ہے خطرناک ہے، یہ ایمان بھی ہے تو یہ اگ بھی ہے، تو سانوں پتہ نہیں ہے کتوں کتوں انہیں حملہ کرنا ہے، اور وہ بھاگنے پر مجبور۔ لیکن غرض یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہتھیار، خدا کے ہتھیار لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے 2 پر بات کی، اور 2 باتوں کا مکاشفہ ہم نے آج لیا کہ ایمان اور غیر زبان بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آج اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ پینٹیکاسٹل ایمان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا ہم غیر زبان میں بھی اتنے ہی تیز ہیں، یا پھر سنڈے کے سنڈے ہم غیر زبان بولتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ غیر زبان بولنا ایک پرسنل تجربہ ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں۔